دنیا اسے ملتی ہے جو چھوڑ دیتا ہے اور آخرت اسے ملتی ہے جو طلب کرتا ہے. چھوڑنے اور طلب کرنے کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں ایک یہودی ساتھ, 3 روٹیاں تھی, آپ نے فرمایا راستے میں مجھے دینا. وہ راستے میں گیا, ایک روٹی کھا گیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا روٹیاں کہیں دیں؟ فرمایا میں نے 3 دی تھی, تو 2 دے رہا ہے. اب رسول خدا کو نعوذ باللہ جھٹلا رہا ہے. کھا گیا بے ایمان, کہتا ہے تو غلط کہتا ہے, دی مجھے 2 تو کہتا ہے 3 دیا میں نے. آپ خاموش ہو گئے. آگے گئے, 3 اینٹیں سونے کی پڑی تھیں. آپ نے فرمایا بانٹ لیں؟ ہاں بانٹ لو. فرمایا ایک تیری ایک میری, اور ایک اس کی جس نے 3 روٹیاں, تیسری روٹی کھائی. کہتا ہے یہ رسول خدا تیسری روٹی تو میں نے ایمان سے کھائی ہے, میں نے آپ کو جھوٹ بول دیا. یہ یہودی ہے. وہ تیسری اینٹ لینے کے لیے نبی کو دنیا, اب اینٹ آ گئی, اب اقرار کر رہا ہے. آپ نے فرمایا بے ایمان یہ 3 لے جا, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے آیا ڈاکو, 3 بیٹھے تھے, انہوں نے چھرا پھیرا یہودی کو, 3 اینٹیں کھینچ لی. اب ان کا انجام دنیا کے پیچھے دیکھو, ڈاکوؤں کا کیا ہوا. اب ایک ڈاکو کو کہا جاؤ روٹی لے آؤ, وہ بھاگا روٹی لینے کے لیے. جب وہاں گیا تو اب راستے میں وہ کر رہا ہے یار 3 سونے کی اینٹیں ہیں, زہر ملا لوں, یہ 2 مر جائیں گے, 3 میری ہو جائیں گے. سوچتا جا رہا ہے. اس نے جا کر روٹیوں میں زہر ملا دی. اب ادھر 2 بیٹھے ہیں, کہتا ہے بیوقوف ایسا کریں اس کو مار دیں, 1 اینٹ تو ہماری بھی ہو جائے گی, 1 اینٹ اسے کیوں دیں. یہ ہے دنیا کا وفا. اب وہ لے آیا روٹی, وہ آتے ہی انہوں نے چھرا پھیرا, اس کو مار دیا. اب روٹی, یہودی مرا پڑا ہے, انہیں کیا پتا روٹی میں زہر ہے. وہ روٹی کھانے لگ گئے, 2 وہ بھی مر گئے وہاں, تو 3 اینٹیں وہیں رہ گئیں. یہ دنیا کا انجام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاک ہو کر چلے گئے. یہودی کو دے دیجئے 3 اینٹیں تمہاری ہیں. مسلمان, اللہ نے فرمایا انتم, قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے. ہمارا دین جو ہے قرآن اور سنت رسول پر عمل کرنا, یہ ہمارا دین ہے. کرو نہ کرو سمجھو تو صحیح. قرآن مجید جو اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ کے سوا کوئی اور سچا ہے, تو اللہ نے مہر لگا دی یہود نصارہ کافروں کے لیے. اب منافق, یا اللہ منافق کون ہے؟ جو میں نے کہا بندہ منافق جو ہے, بندہ نفس وہ منافق ہوتا ہے. تو منافق کی اللہ نے یہ نشانی نہیں بتائی. کون سی نشانی بتائی؟ بشر المنافقین بان لهم عذاب علیم, محبوب منافقوں کو میرے دردناک عذاب کی بشارت دے دو. یا اللہ منافق کون ہیں؟ الذین آمنوا الذین یتخذون الکافرین اولیاء, منافق وہ ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں. کیوں اللہ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, تمہاری برائی تمہاری اچھائی ان کا دکھ ہے, تمہاری ترقی ان کا بربادی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ, اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے, تفرحوا بہا, وہ خوشیاں مناتے ہیں. تمہاری مصیبت ان کی خوشی ہے اور تمہارا سکھ ان کا دکھ ہے. قرآن مجید ہے. مانتے ہو نہیں مانتے؟ اب میں آخری جو ضروری سمجھتا ہوں اس بات پر مسلمانوں, میں نے آپ کو اخلاص کی بھی مثال دے دی, اور دنیا کی بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کرو حیا کرو حیا کرو. یا اللہ پاک میرا کیسا حیا کریں؟ آپ نے فرمایا قبرستان کو یاد رکھا کرو اور ابتلا مصائب کو بھی یاد رکھا کرو. آنے والی مصائب شاید تم پر رات کو آ جائے, ارے صبح ہو نا شکر کر لیا کرو, یا اللہ رات اچھی گزر گئی تیرا شکر ہے. پھر دعا مانگو یا اللہ فتنے کا وقت ہے, یا اللہ ہمارا دن بھی اچھا گزار دینا. پھر دن پڑے یہ میری نصیحت یاد رکھنا, شام کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا. پھر کہنا یا اللہ ہماری رات اپنی حفظ و ایمان میں گزار دے. دن رات یہی ہے, کوئی فتنہ. رات میں دبئی ٹاؤن تھا, تو وہاں ایک کنبے کے 12 بندے, پورا خاندان کوئی مر گیا. نہ انہیں زخم ہیں, نہ انہیں کوئی پتہ نہیں چلا. پولیس تلاش کر رہی ہے, پتہ نہیں کون مار گیا. 12 کے 12 بندے خاندان کے صبح اٹھے, چھوٹے بڑے مرے پڑے تھے. پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ گیس پھٹا ہے ملتان میں, لاہور میں. پھر وہ سلنڈر پھنس گئے, وہ دوسرا پھٹ گیا, تیسرا پھٹ گیا, تو بلڈنگ گری. 40 بندے وہاں سلنڈر نے مار دیے. ہماری زندگی میں برکت نہیں رہی,
زندگی اللہ نے کم کر دی. مسلمان جو ہے وہ ماحول کے مثبت اثرات بھی دیکھتا ہے، منفی بھی دیکھتا ہے. ارے منافق مسلمان کے مثبت فائدے کے اثرات تو دیکھتا ہے، نقصان کے نہیں دیکھتا. مسلمان تم اس کو ترقی کہتے ہو، میں اس کو تنزلی کہتا ہوں. ایمان سے کہو سن 75 کے بعد شوگر آیا اور سن 85 کے بعد کینسر آیا. کتنا بڑی بیماری ہے کینسر، شوگر کتنا بڑی بیماری ہیں. دل کے دورے ایڈ. سن 50 میں ہم ٹی بی والوں کو دیکھنے گئے تھے، دور کھڑے تھے کہ کیسا ہوتا ہے. ایمان سے بیماریاں تھیں نہیں. اور میں جنگل میں بیٹھتا ہوں، صبح ہم اپنا دروازہ کھول دیتے تھے، 20 میلوں میل ہمارے جنگل تھے. شام کو جانور وہاں سے چل پھر کر گھر واپس آ جاتے تھے، ہم ساتھ بھی نہیں جاتے تھے. آج کا ماحول دیکھو، منفی اثرات بھی دیکھو، ڈاکے، چوریاں، بدماشیاں، شوگر، کینسر، ایڈ، اور زندگی میں برکت نہیں رہی. وہ 100 سال والی زندگی نہیں رہی. پیشین حضرت نوح علیہ السلام کے پاس عورت آئی، یا رسول خدا دعا منگو. رونے لگ گئی کہ میرے بچے 300 سال کے ہو کے مر جاتے ہیں، زندگی میں برکت نہیں ہے. آپ ہنس پڑے. بولی کیوں ہنسے؟ فرمایا قرب قیامت 30 40 50 عمریں ہوں گی. یا حضرت پھر تو وہ درخت کے سائے تلے جو کہ دعا منگا رہی ہے کہ 300 سال کے بچے مر رہے ہیں، میری برکت نہیں ہے، 40 50 تو اس کے لیے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا وہ تو درخت کے سائے تلے بیٹھ کر گزاریں گے، مکان کیا بنائیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوہے کے کوٹ بنائیں گے. یہ سریے جو آ رہے ہیں نا، یہ لوہے کے کوٹ ہیں اور ہمارے لیے مصیبت بن رہے ہیں. یہ کچے مکان جب تک تھے، کچے کمرے تھے، سادگی تھی، اس وقت زندگی بھی 100 سال سے اوپر تھی ایمان سے، اور ڈاکے، چوریاں، فساد بھی نہیں تھے. جو ہی یہودی آتا گیا اتنا اتنا ہماری تباہی، ماحول کی تباہی، ماحول میں پلیدگی آتی گئی. مسلمان کان کھول کر سننا، جو آج کل تم تعلیم کہہ رہے ہو، اگر میری کوئی ماسٹر بیٹھا ہے، پروفیسر بیٹھا ہے، تعلیم یافتہ بیٹھا ہے، اٹھ کر سوال کرے مجھ پر. تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری شے ہے. تعلیم چھلکا ہے، تربیت مغز ہے. ایمان سے کہو میں بادام توڑوں مغز رکھ لوں، ارے میرا دشمن چھلکا کھائے اسے میں روکوں گا؟ چھلکے کو، اور چھلکا کھا کر پیٹ پھٹے گا نہیں پھٹے گا. اس تعلیم میں تربیت ہے؟ تربیت ہے کہ بد تربیتی؟ اس چھلکے کو گندگی سے بھر دیا، بدماشی، بے حیائی رکھ دی، پھر قوم کھا رہی ہے. اس لیے وہ ہماری جان ختم کرنا چاہتا ہے، بڑوں کو بم مارتا ہے اور سکولوں کے لیے 90 ارب ڈالر دے دیا. اب تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ کیوں دیتا ہے. وہ تیری مرضی، مان نہ مان، وضاحت کر دوں. میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ بار بار یہ بات کرنے سے دل میں اتر جائے، جس طرح جہنم کا اللہ نے کتنا بار ذکر کیا. میں آخری چند باتیں جو ہیں یہ قوم تک پہنچانے کے لیے میں پریشان ہوں، پہنچا تو دوں گا، پھر آپ کی مرضی. اگر میری غلط بات ہو تو اٹھ کر جواب دینا. ارے حضرت آدم سے لے کر ہم تک جو خبر رسائی کا طریقہ ہے وہ ہے تاریخ یا شواہد، آسمانی کتب، احادیث، اسلاف کے قول. تاریخ جو عام لوگ لکھتے ہیں، اس طرح خبر پہنچتی ہے. تم حضرت آدم سے لے کر تاریخ کے اوراق پلٹو اور ڈھونڈو ہر ورق پر، تمہیں کوئی ایسی دلی سے دلی جماعت نہیں ملے گی، ایسی بے غیرت سے بے غیرت حکومت کی جماعت نہیں ملے گی کہ اپنے ملک میں، بات سمجھنا، اپنے ملک میں بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو آنے دیا ہو. بات سمجھ کے نہیں سمجھی؟ کوئی بے غیرت سے بے غیرت حکومت کی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی، کوئی ایسی دلی جماعت نہیں ملے گی کہ دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے دیا ہو بغیر جنگ کے. اب سمجھے نہیں سمجھے؟ جس نے نہیں سمجھا ہاتھ کھڑا کرو. سمجھے نا؟ کوئی بے غیرت ایسی نہیں تاریخ میں کوئی بتا سکتے دلی سے دلی حکومت ہمیشہ جنگ کرتی ہے، فاتح فوج مفتوح ملک میں آتی ہے، ایسے دوسرے ملک کی فوج نہیں آ سکتی. فوج نہیں آ سکتی، کوئی حکومت دلی سے دلی یہ برداشت نہیں کرتی. صحیح ہے؟ پھر ظالم حکمران ہوئے، چنگیز خان، بخت نصر، 2 مسلمان کا دنیا کے بادشاہ ہوئے اور 2 کافر.
یہ بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام جس بستی میں گئے تھے، یہ بخت نصر پوری دنیا کا بادشاہ تھا، کافر، اور نمرود بھی پوری دنیا. اس بخت نصر نے اس بنی اسرائیل کی بستی کو اجاڑا. تو عزیر علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو یہ قصہ لمبا ہے. تو ایسے ایسے ظالم بادشاہ ہوئے جو بچوں سمیت قتل و بستیوں کی بستی تباہ کر دیتے تھے. ارے وہ خود تو مارتے رہے ہیں قوم کو، لیکن کسی بدماش اور ظالم حکومت پر یہ ثابت کرو کہ اپنی قوم کو غیروں سے مرایا ہو، کبھی ثابت کرو تاریخ سے. یہ سمجھیے آپ نے بات. خود مارتے رہے ہیں ظالم حکمران. ایسا ظالم کوئی حکومت کی جماعت نہیں آئی کہ غیروں سے اپنی قوم کو مرایا ہو. بات سمجھی؟ ہے کوئی ایسی تاریخ میں حکومت؟ نہیں ہے. بے شک آپ اوراق پلٹیں. عراق پر 20 سال لگ گئے، ارباں ڈالر خرچ کیے، پوری دنیا کے پیر پکڑے، لاکھوں بندے مرائے، فوج بھی ابھی مزاحمت سے پھر رہی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان پر بھی گنا اس کو زیادہ خرچ کرنا پڑتا، پھر یہ کیفیت حاصل ہوتی. یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کے پاس راکٹ تھے، سارا اسلحہ. پاکستان کے پاس بہت کافی اسلحہ ہے. 20 گنا زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے، 20 گنا زیادہ بندے مرواتا، پھر قتل کرواتا، پھر اسے یہ کیفیت حاصل ہوتی. مسلمانوں، یہ سکولوں کے لیے جو ارباں لاکھوں ڈالر دے رہا ہے، ارباں ڈالر دے رہا ہے، سکولوں سے ایسے دلے پیدا ہو رہے ہیں، ایسے ظالم پیدا ہو رہے ہیں کہ فوج بھی دن دنا پھر رہی ہے. کیا ہندوستان والے آنے دیں گے فوج کو، جنہیں ہم خراب کہتے ہیں؟ امریکہ کی فوج کو کہو ہندوستان کے اندر جا کر دخل کرے. فوج جاؤ، دیکھو سرحد کی بستیاں تباہ ہیں، پوری بستی ہے، بستی کی بستی. کہتے ہیں کیوں اس بستی میں اسامہ ہے، پوری بستی کو بم مرا دیا، اور انہوں نے مروایا، بچے بھی مر گئے. وہ لوگ کہتے ہیں گائے بھینس بکریاں بھی تڑپ تڑپ کر مر گئیں، چھوٹے بچے مر گئے، بوڑھے. بستیاں کی بستیاں. افغانستان میں لاشیں پڑی ہیں، دفنانے والا کوئی نہیں ہے. 20-20 ہزار پاؤنڈ کا بم اپنی قوم کو مروا رہے ہیں. اور جو ہم پڑھتے ہیں کہ مسلمان ہماری عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے، تو مسلمان جس کو اپنی ماں بہن کی پہچان نہیں، جن کو اپنی پہچان، وہ ہماری دھیاں بہنوں کی عزت رکھ رہے ہیں. ارے یہی سکول والے، یہی تعلیم والے اپنی مائیں بہنوں کی بےعزتی بھی کرا رہے ہیں اور اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں، اور فوج بھی دن دنا پھر رہی ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ عالم کو تو چوکیدار نہیں لگاتے. کیا دینی عالم والے ہیں؟ یہی سکول والے ہیں کہ مرا بھی رہے ہیں، فوج بھی دن دنا پھر رہی ہے، اور اپنے دھیاں بہنوں کی بےعزتی بھی کرا رہے ہیں. اس لیے اس نے 90 ارب ڈالر دیا. اسے تعلیم مسلمان مثبت اثرات دے رہی ہے کہ تعلیم ہے، تربیت ہے بھی نہیں. تربیت انہوں نے کھینچ لی، مغز انہوں نے نکال لیا. ارے قوم جو ہے وہ چھلکا کھا رہی ہے. جس عورت کو، مسلمان کی عورت کو اسلام نے فرمایا، اللہ نے کہ حویلی کے اندر بھی اس کو کہو، یہ قرآن مجید ہے، کہ آہستہ قدم رکھے، انہوں نے ہماری عورت کو باہر نکال دیا. اب ریس پر آ گئی، نکریں پہن کر ریس کر رہی ہیں. تو قاضی حسین احمد نے جلوس نکالا اور کاریں جلائیں. یار لوگوں کی کاریں جلانا یہ کوئی انسانیت ہے؟ لڑکی لندن پڑھتی ہے، ارے جو سکول میں جا سکتی ہے وہ ریس بھی کر سکتی ہے، بھاگ بھی سکتی ہے، اور نکر بھی پہن سکتی ہے. مسلمان، خدا کی قسم، لڑکے کو برباد کرنا ہے تو سکول میں بھیج دے. یہ اپنی روایت میں تلاش کر، حضرت آدم سے لے کر کہ ہماری مسلمانوں کی لڑکیاں مسجد میں نہیں جا سکتی قرآن پڑھنے کے لیے. ہماری شریعت کا مسئلہ ہے کہ محرم جا کر پڑھے، پھر اپنی عورت بیوی بہن کو پڑھائے. بھائی پیو جا کر علم حاصل کرے، قرآن پڑھے، علم حاصل کر کے پھر اپنی بہن کو پڑھا سکتا ہے، بیٹی کو پڑھا سکتا ہے. جس مسلمان کی لڑکی کو اسلام مسجد میں نہیں آنے دیتا، یہودی نے اسے سکول میں بھیج دیا ہے. کیا دین ہمارا اپنا ہے؟ غیرت ہم میں نہیں ہے. خدا کی قسم آپ کے سامنے ہیں لڑکے جو پڑھ رہے ہیں، درندے وحشی بن رہے ہیں. تھوڑی سی ایک آپ کو بات بتا دوں یہودی کی، تاکہ آپ کا ایمان روشن ہو جائے. فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین. محبوبہ نصیحت فرما، فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے. بات اسے نصیحت، جس کے اندر ایمان نہیں. نصیحت رسول کی بھی اللہ نے فرمایا محبوب تیری نصیحت بھی اسے فائدہ نہیں. بات ایمان کی ہے. سن 45 میں کراچی میں مجھے ایک بندہ ملا،
اس کا رشتہ دار پہلے زمانے میں جب یہاں حکومت تھی 45 کی بات ہے، 47 میں چلے گئے، اس وقت وہ مسلمان جو قرآن پر کھڑا ہو کر اسے نہلاتے تھے اور وہ کہتے تھے کرانی، ایک ہماری جگہ کا بھی بھیلا تھا ہوا، اسے سور کو ججی عدالت خجالت خانے میں اسے جگہ کرسی ملتی تھی، اسے رقبے دیے، وہ بھی قرآن پر کھڑا ہو کر نہایا تھا۔ تو اس نے کہا، ہمارا رشتہ دار غریب تھا، اس نے کہا مجھے پیسے دے دو میں نہاتا ہوں، تو اسے قرآن پر کھڑا کر یہودی نے نہلایا۔ دیکھو یہودی کے کام تو دیکھو، مسلمانوں غیرت کرنی چاہیے۔ ارے جو ہماری قرآن کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ نہلایا، میرے رشتہ دار کو وہ لے گئے گھر ادھر برطانیہ، ادھر جا کر خفیہ ایجنسی میں حکومت دی، وہ مر گیا، اس نے اپنے رشتہ دار کو سنایا اور رشتہ دار وہ مجھے سنا رہا ہے، وہ مر گیا تھا سور۔ تو اس نے کہا ایک کمرہ ایسا تھا جو بند تھا، کبھی نہیں کھلتا تھا، میں ادھر 5 سال رہا تو دیکھا، میں نے کہا یار یہ کمرہ کیوں بند ہے، کھلتا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے بھی کبھی اسے کھلتا نہیں دیکھا، اس کی چابی فلاں افسر کے پاس ہے اور اس نے بھی کبھی نہیں کھولا، یہ 80 سال سے بند ہے۔ پوپ ایک لکھ کر وہ بند کر دیا، اس کے کھولنے کا کوئی حکم نہیں ہے، جو کھولے اس کی سزا گولی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا راز ایسا ہے کہ باہر نہ جائے مسلمانوں تک، لیکن جو پہنچانے والا پہنچائے تو کیسے نہیں پہنچ سکتا؟ وہی کہہ رہا ہے دوسرے رشتہ دار کو، وہ مجھے سنا رہا ہے کہ میں جا کر پھر اس افسر کی میں نے خدمت کی، ایمان تو دیا ہوا تھا، جب قرآن پر کھڑا ہو کر نہلایا تو ایمان تو چلا گیا، کافر اعظم بن گیا، اس کے لیے اور کیا گستاخی تھی؟ تو اس نے کہا میں نے چابی لے لی اس سے، اس نے کہا 2 بجے رات کے جا کر تو نے یہ چابی کھولنی ہے اور دیکھ کر مجھے بتانا ہے اور کسی کو یہ راز دینا نہیں۔ اس نے کہا میں تو مسلمانوں کو دشمن ہوں، مسلمانوں تک یہ راز کیسے جانے دوں گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو ہمارا ہے۔ تو گیا، اس نے کھولا، دیکھا تو 4 فوٹو ہیں، عورتوں کے 4 فوٹو۔ میں نے کہا پھاڑا پہاڑ، نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ دیکھا تو نیچے انگریزی میں لکھا ہوا تھا، میں نے انگریزی تو پڑھا ہوا تھا، میں نے کہا پڑھوں ہے کیا؟ اب پہلی عورت جو ہے وہ سفید برقع ٹوپی والا پہنے ہوئے ہے۔ مسلمان دیکھنا یہ ان کے پوپ، ان کے خیالات دیکھو کتنا ہمیں اجاڑا، کس طرح اجاڑا گیا ہمیں۔ ٹوپی والا سفید برقع، نیچے لکھا ہوا تھا مسلمانوں کی ترقی اور یہودیوں کی تنزلی۔ اس کا پوپ لکھ گیا کہ جب مسلمانوں کی عورتیں اس حال میں ہوں گی تو مسلمان ترقی پر ہوں گے اور ہم تنزلی پر ہوں گے۔ پھر آگے سیاہ برقعے والی کھڑی ہے، نیچے لکھا ہوا تھا انگریزی میں مسلمانوں کا زوال شروع اور انگریزوں کی ترقی شروع۔ بھی مسلمانوں کی عورتیں جب کالا برقع پہننے لگ جائیں تو ان کا زوال شروع ہو جائے گا اور ہماری ترقی شروع ہو جائے گی۔ آگے بے پردہ ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، اس کے نیچے لکھا کھڑا ہے کہ مسلمانوں کے زوال میں اضافہ اور یہودیوں کی ترقی میں اضافہ۔ الفاظ غور سے سننا۔ آگے پھر ٹیڈی لباس، ننگا منگا لباس ہے ٹیڈی، نیچے لکھا ہوا ہے مسلمانوں کا زوال اور یہودیوں کی ترقی، یعنی جب مسلمانوں کی عورت کو اس حال میں لے آؤ تو مسلمان ختم ہوں گے، ان کی غیرت سب سے، جو جب یہ غیرت نہیں رہے گی تو ان کو چاہے جوتے مارتے رہو ان کو غیرت نہیں ہوگی۔ اصل غیرت یہی ہے، ایمان عقل دین کی غیرت دیتا ہے، دین عورت کی غیرت دیتا ہے۔ آگے لکھا ہوا تھا یہ سمجھنا، یہ سب کچھ ہمیں تعلیم کی بدولت حاصل ہوگا، بے شک لڑکی نہیں آتی، لڑکے کو لے آؤ، لڑکا اپنی بہن اور بیٹی کو لے آئے گا۔ اور ایمان سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کا منصوبہ واقعی صحیح ہے کہ سکول میں اب ننگا کر دیا ہے۔ ایک یہ بات مجھے کہی، ایک دوسری بات سن لو، پھر کبھی چانس ہو میری زندگی ختم ہو جائے، بات تو آپ تک پہنچ جائے یہودیوں کے منصوبے کی۔ دوسرا اسی 47 کے 4-5 مہینے کے بعد دوسرا بندہ، میں باتیں کرتا تھا بچپن سے، مجھے وہ سنا رہا ہے کہ یہودی اور میں ایک ہی شعبے میں ملازم تھے، ادھر مسلمان کا کھوکھا تھا، ادھر کافر کا کھوکھا تھا۔ مسلمان جو چیز، مجھے پورا یاد نہیں ہے، مسلمان جو چیز 18 روپے کی دیتا تھا،
کافر وہ چیز 20 روپے کی، یوں سمجھ لو، پوری قیمت مجھے یاد نہیں ہے، یعنی کافر جو ہے وہ یہودی جو ہے 2-4 روپے مہنگی دیتا تھا اور وہ اپنے یہودی سے لیتا تھا۔ میں نے اس پر سوال کر دیا کہ یار یہ چیز جب تمہیں 18 روپے کی ملتی ہے تو 2 روپے زیادہ کیوں دیتا ہے؟ وہ ہنسے، کہے تم بے وقوف ہو یار، یہ بات میں نہیں بتاتا، یہ راز تم مسلمانوں کو ہم نہیں بتاتے۔ میں لگا رہا، آخر اکٹھے تھے، یہودی تھا، پھسل پڑا، بندہ جو لگ پڑے آخر کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یار میں تجھے بتاتا ہوں، وعدہ کر کسی مسلمان تک یہ بات نہ جائے۔ اس نے کہا یار کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا سن تو لوں۔ اس نے کہا تم ہو ہمارے دشمن، یہ چیز میں اب 20 روپے کی لیتا ہوں، لیتا تو میں اپنے دوست سے ہوں نا، یہ 16 کی ملتی ہے، تم دشمن ہو، ہم تم 2 روپے نفع کیوں دیں ہم دشمن کو؟ دیکھو مسلمان ان کی 2 روپے 20 روپے زیادہ لے، 2 روپے زیادہ لگاتا ہے، 2 روپے مسلمان سے 2 روپے کم میں نہیں لیتا کہ مسلمان کو میں 2 روپے نفع دے دوں۔ کیا مسلمان اسی کا نام ہے کہ بغیر پیپسی کے، یہ لیور برادری کی ہیں پیپسی، یہ سارے صابن لائف بوائے، میں کیپری صابن استعمال کرتا ہوں، یہ ہمارے پاکستان کا ہے، اور جتنی پیسہ آ رہا ہے یہ اسرائیل کو مدد دے رہے ہیں۔ یہ 10-10 روپے والی بوتلیں لائف بوائے اور یہ ہو گیا لکس وغیرہ، سپریم، لپٹن، یہ ان کی چائے ہیں۔ ٹیپال چائے بڑی بہترین دانے دار چیز ہے پاکستان کی، ہم وہ نہیں لیں گے۔ اربوں روپے کے روزانہ وہ ہم سے بانٹ رہا ہے، ہم ان کی چیزیں خرید کر لے کر ان کی طاقت بڑھا رہے ہیں، اپنے دشمنوں کی طاقت بڑھا رہے ہیں۔ مسلمان اس کا نام مسلمانیت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ساتھ کہہ دوں کہ جو ہمیں 2 روپے چیز کے بدلے نفع نہیں دینا چاہتا، وہ تعلیم کے لیے 90 ارب ڈالر دے رہا ہے۔ ایمان سے ہمیں غیرت نہیں رہی۔ میں ملتان سے آ رہا، ایک بندہ اٹھ کھڑا کہ یار تم ہندوستانی فلم لگاؤ۔ دیکھو میں آپ کو اپنی مسلمانیت ہم بتا رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا جرم تسلیم کر لے کہ واقعی یہ ہم میں غلطی ہے۔ اب انہوں نے جو تبادلہ ہوا تھا، ہندوستان سے مسلمان ادھر آئے اور مسلمان وہاں کافر ادھر گئے، وہی انہوں نے منظر پیش کیا، اور ایک خان صاحب کی بیٹی کو سکینہ اس کا نام ہے، وہ اس کو ہیرو بنایا اور رام چندر سے اس کا تعلق دکھا رہے ہیں، فلم بنائی، وہ رام چندر سے شادی کرا رہے ہیں، باپ اس کو نصیحت کرتا ہے، وہ کہتی ہے نہیں ابا میں تمہارے خدا کو بھول سکتی ہوں، وہ کہہ رہی ہے، یہ مسلمان سن رہے ہیں، وہ ناک کاٹ رہے ہیں، کسی نے نہیں بولا، وہ کہتی ہے میں تمہارے خدا کو بھول سکتی ہوں، رام چندر کو نہیں بھول سکتی۔ یعنی اس سے جتنا وہ الفاظ تھے، ارے 70 آدمی بیٹھا تھا، بینڈ پترون تعلیم والے، کسی نے نہیں بولا۔ میں اٹھ کر ڈرائیور کو کہا، میں کہ لانتی دلہ تجھے شرم نہیں آتا، تیری بیٹی کو رام چندر سے بھی آ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ رونا آتا ہے مسلمان، وہ قومیں دنیا میں برباد ہوتی ہیں ذلیل و خوار، تہذیب غیر کی جو ہوتی ہیں پرستار، بڑوں کو بم مارتا ہے، بچوں کو قطرے پلا رہا ہے۔ ارے مومن مسلمان، قرآن سے ہمارا تعلق نہیں، ایمان سے۔ آپ کے پاس وہ ہے رکھا ہوا، یہ 24 اگست کو مسلمان دن اخبار، سمجھنا بات کو، اخبار غلط خبر نہیں دیتے، اگر دیں تو دوسرے دن وہ تردید آ جاتی ہے، اگر نہ کریں تو ان پر کیس ہوتا ہے اور لاکھوں روپے ان پر جرمانہ ہو جاتا ہے، غلط بات نہیں لکھ سکتے۔ یہ دن اخبار کی فوٹو سٹیٹ میں نے کرائی ہے 24 اگست کو، عالمی ادارہ محکمہ صحت جو اقوام متحدہ میں نمائندہ پاکستان کی طرف سے رہتا ہے، سمجھنا بات کو، ہر ملک کا نمائندہ رہتا ہے اور وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہاں سے تنخواہ لیتا ہے۔ اقوام متحدہ کیا ہے؟ امریکہ برطانیہ۔ اس نے وہاں سے خط لکھا ہے، اخبار نے پورا خط لکھا ہے، ہم نے فوٹو سٹیٹ کر دوستوں کو بتایا ہے۔ اس نے لکھا وفاقی حکومت کو کہ حکومت یہ جو قطرے امریکہ برطانیہ پلا رہے ہیں یہ زہریلے اور کیمیکل ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو لاکھوں بیماریوں کا شکار کرنے کے لیے پلا رہے ہیں، اس لیے میں انتباہ کرتا ہوں کہ یہ ویکسین ختم کر کے مسلمانوں کو بچوں کو قطرے مت پلاؤ۔ یہ تنویر صاحب کے پاس فوٹو سٹیٹ، ہمارے پاس آیا، ہم نے اخبار دکھایا تو گئے اخبار والے نے خط دکھا دیا، اس کا ثبوت نہ ہو تو اخبار والے کو جیل میں کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ نمائندے کا خط ہے، تو بے بس ہو گئے۔
یہ انگریز اور انگریزنی عورتیں وہاں سے آ کر یہاں چیک کر رہی ہیں کہ تم پیسے جو لیتے ہو پلا رہے ہو نہیں پلا رہے. میرے پاس آئے, بڑا ڈاکٹر آیا, میرے سے بحث کی. میں نے کہا تم قطرے مسلمان بنو ہمارے بڑوں کو بم مارتے ہو, بچوں کو قطرے پلاتے ہو تم. اس نے کہا یہ ہماری حکومت جو ہے بے ایمان, اس قطرے پلانے کے پیسے لے رہی ہے. ایمان سے یہ حکومت اتنا دشمن ہے. ارے عزت جان مال کا تحفظ دینا عوام پر فرض ہے, حکومت پر فرض ہے. ایمان سے جو حکومت دوست ہوتی ہے عوام کو عزت کا تحفظ دیتی ہے, مال کا تحفظ دیتی ہے اور جان کا بھی تحفظ دیتی ہے. تحفظ تمہیں؟ ڈاکو دندنا پھر رہے ہیں, ہر بستی میں 10 ڈاکے لگ رہے ہیں, وہ تمہارے بچوں کے دوست ہیں؟ دوسری بات اپنی تہذیب. علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ قومیں دنیا میں برباد ہوتی ہیں ذلیل و خوار تہذیب غیر کی جو ہوتی ہیں پرستار. رسالت کا میلاد منانے والوں یہ بتاؤ کہ یہودی نے وہاں کہا کہ 1 گھنٹہ گھڑی پیچھے کرو, پوری پاکستان کی قوم نے گھنٹہ گھڑی پیچھے کر دی. ارے کبھی رسول کے حکم پر بھی ہم نے توجہ دی ہے؟ کیا مذاق ہے؟ اتنا اتباع, دین کی بات مہینہ باہر نہیں جاتی, کرو موضع سے باہر نہیں جاتی. یہودی نے وہاں کہا, اس نے کہا اسلامی فرق کو ختم کر دو بول چال افعال معاملات میں. میں تو یہودی کا دشمن ہوں, خدا کے رسول کا دشمن ہوں, اور تمہیں جو میرے ساتھ یہ مت کہو کہ ہم آپ کو اپنا بنا رہے ہیں. ارے ہم تم کو دین اور اسلام دکھا رہے ہیں کہ خدا کے دشمن ہو جاؤ اور خدا کے دوست ہے. تم ہمیں نہیں بچا سکتے. ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہمیں خدا بچائے گا. ہم دنیا میں یہودی کے خلاف بول رہے ہیں, حکومت کے خلاف بول رہے ہیں, آپ ہمیں نہیں بچا سکتے. اتنا بے وقوف ہم نے سمجھو. لوگوں نے کہا چشتی وغیرہ یہ اپنی جماعت بنا رہے ہیں, ہم نے اپنی جماعت نہیں بناتے. نہ آپ ہمیں بچائے گا تو خدا اور خدا کا رسول بچائے گا, آپ نہیں بچا سکتے. کیونکہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے پاس ایٹم ہے, بم ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان سے بچا سکتے ہیں ہمیں گرفتار کریں یا ہمیں کچھ بم مارے؟ آپ نہیں بچا سکتے. ساری قوم ہمارے ساتھ, ہم تم کو بچا رہے ہیں اپنے لیے, ہماری یہ غرض نہیں ہے. اس نے اسلام کا فرق ختم کرنے کے لیے, اسلام ہمارا امتیازی مذہب ہے, بول چال افعال معاملات میں امتیازی مذہب ہے, باقی ساری دنیا کے غیر امتیازی رسمی مذہب ہیں. ہمارا اسلام غیر رسمی اور امتیازی ہے. مسلمان صوفی صاحب, سوچنا, صوفی صاحب, میاں صاحب, خان صاحب, سردار صاحب, مولانا, ولی, جناب علی, چور, ڈاکو, کنجر. ایمان سے کہو آپ کنجر کو مولانا کہیں گے؟ کوئی کہتا ہے یار زبان سے کہہ دو, نہیں کہو گے نا. حضرت صاحب, صوفی صاحب, چور کو کہو گے؟ یہ امتیازی الفاظ ہیں. انہوں نے مرد کے, مجھے کہنے لگا جی میرا پیر پروفیسر ہے, میں کہ چل تجھے کنجری کا بیٹا بھی پروفیسر دکھا دوں. ارے یہ کوئی ڈگری ہے, کوئی اسلامی ڈگری ہے کیا؟ کنجری کا بیٹا تھندار نہیں بن سکتا, جج نہیں بن سکتا, ڈی ایس پی نہیں بن سکتا؟ یہاں تو سکول میں کنجری کنجر نیچ قومیں بھی ساری ملی ہوئی ہیں. ایک کنجری کی بیٹی جا رہی تھی, میں نے اس کا لباس دے کر میں نے کہا بیٹی یہ لباس؟ وہ ہنس پڑی, کہتا ہے چاچا میں طائفہ کی بیٹی ہوں, میں چاہے ننگی ہو کر جاؤں تو میں مجھ پر جائز ہے. تو سکول میں جو ہے عام بھی ہیں, تو امتیازی مذہب ہے. اس نے مرد کے لیے نکالا ہے سر, جس کو ہم بڑا لقب کہتے ہیں, سر سر سارا دن ہیں. ایمان سے کہو کنجر کو سر نہیں کہہ سکتے. میں نے چھوٹے کنجروں کو بڑے کنجر کو سر کہتے سنا. چھوٹے چور, ڈاکو, بدماش سب سر میں آ گئے. اتنا گندا الفاظ. ارے جس کو یہودی سر کہے وہ کہ بندے کا بیٹا ہوگا؟ ایمان سے کہو شیطان جس کو کہے سر. اللہ نے کافر کو شیطان کہا ہے, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, کافروں کو اللہ نے شیطان کہا ہے, اور یہودی جو ہے یہ شیطان کی شکل میں موجود ہے. سر ہیں, یہ الفاظ عام ہو گیا. میں سر کا معنی کرتا ہوں, آپ بے شک کوئی بیٹھا ہو مجھ سے, سر کا معنی کرتا ہوں دلہ بے غیرت, جس کو نہ دین کی غیرت ہو نہ بیٹی کی, وہ ہے سر. بہت گندا الفاظ ہے مسلمانوں سر, یہ ہمارے شایع نہیں ہے. پھر آپ کی اور ہماری نانی دادیاں ایک ہیں. مسلمانوں میں تمہاری بیٹی کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں. تمہاری بیٹی میری بیٹی, تمہاری بہن میری بہن, تمہاری ماں میری ماں, مشترکہ مسلمانوں ہماری عزت ہے. یہ نہ سمجھو ہماری بیٹیوں کی بات کر رہا ہے. آپ کی اور ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھیں, شاید آپ تک تو نوجوان ہے نہیں سمجھ.
مستورات لکھی جاتی تھیں، مائیں خواتین لکھی جاتی تھی، خاتون جنت سے تعلق تھا۔ اب اس کو یہ گوارا نہ ہوا مسلمان، اس نے نکالا لیڈیز۔ ایمان سے کہو لیڈی ڈائنا تو دنیا کی یہودن جس کا 1 لاکھ، وہ بھی تو لیڈی ہے نا۔ کنجری لیڈی، یہودن، مجوسن، سب لیڈیز میں آ گئے نہیں آ گئے؟ ہم نے کہا انگریز نے اونچا نام دے دیا، ارے جنگلوں میں بھی لیڈیز پک گیا۔ ماں خاتون تھی، بیٹی لیڈیز ہے۔ ماں مٹی سے نہاتی تھی، بیٹی شیمپو سے نہاتی ہے، اور شیمپو یہ اس کا ہے، لیور برادری کا ہے۔ ایسی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ابو ڈیڈی، ابو کو ڈیڈی کہتے ہیں، ڈیڈی کہوں کیسے ہے؟ ڈیڈی کسے کہتے ہیں؟ مجھے یونیورسٹی کا ایک بندہ جو چپڑاسی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیڈی آ گیا، کار لے کر کھڑا ہے، لڑکی یہ لڑکا بیٹھے ہیں کنٹین پر، نیچے پیر اٹکائے ہوئے ہیں، وہ کھڑا ہے چابی لے کر۔ میں نے پوچھا کنٹین والے سے یہ کون ہے؟ اس نے کہا اس لڑکی کا باپ ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ 1 گھنٹہ بیٹھی رہے، اس کو جرت نہیں ہے بیٹی کو کہے کہ اٹھ۔ یہ ہے ڈیڈی۔ ابو ڈیڈی، ماں لیڈی، اولاد ٹیڈی۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ ٹیڈی دیکھے نا چھوٹے چولے والے ہیں، آگے پیچھے ننگے۔ وین کان قمیصہ قد من دبر، قرآن نے قمیص کا ذکر کیا، دونوں دبر چھپ گئے۔ ایمان سے کہو قرآن ہمارا مشعل رہا ہے نہیں ہے؟ ارے ہمارے رسولوں نے یہ چھوٹے چولے کسی نے پسند کیے؟ کہاں قوم چلی گئی؟ پھر تو مسلمان کہلاتا ہے؟ ایک بزرگ نے کہا مومن جو ہے مقناطیس ہوتا ہے، کھینچتا ہے کھنچتا نہیں، اگر کھنچتا ہے تو وہ منافق ہے، مومن ہے نہیں۔ ارے یہی مسلمان کھینچ کر لاتے تھے، اب تو کھینچا جا رہا ہے۔ ٹیڈی لباس، بینڈ پتلون قمیص بیچ میں ہیں، یہ الماری ہے۔ الماری وہ ہے شوکیس۔ شوکیس سودا تو بند کر لیتا ہے لیکن سودا باہر سے نظر آتا ہے، سوچ لینا۔ جب بھائی ٹیڈی ہے تو بیٹی کو کیا سکھائے گا؟ بہن بھی 1 گز کی سلوار پہنے گی، وہ بھی ٹیڈی بنے گی۔ اور خدا کی قسم، ارے ہمارے بچے جو ہیں نہ یہ مردوں میں شمار ہیں، نہ ہماری لڑکیاں عورتوں میں شمار ہیں۔ دیکھو سو تو صحیح، اب یہ جوان بیٹھے ہیں، ارے 25-30 سال کے آگے نہیں جائیں گے۔ مسلمان ان کی آخرت کی فکر کر، بیٹی کی آخرت کی فکر کر۔ خدا کی قسم یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ جو اب یہ سکول میں پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے۔ باطل جب انتہا کو ہو تو خدا کو غیرت آتی ہے، یا خدا اس قوم کو اٹھا لیتا ہے یا ہدایت بھیج دیتا ہے۔ یہ مت سمجھ کے یہ ایسا ہوتا رہے گا، تو بیٹا پڑھاتا رہے گا، لاکھاں روپے لگا رہا ہے، عمریں 25-30 تک آ جائیں گی۔ ارے 25-30 تک تو پیسے تو رکھتا جائے، ان کو کافی ہوں گے، یہ تو جوانوں میں شمار نہیں ہے۔ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں، اور ڈیٹنگ ہو رہی ہے۔ ٹی وی میں دکھاتے ہیں، آپ کو شاید پتہ نہیں، شہر میں عام ہے، وہ ٹی وی میں ایک لڑکی آتی ہے ایسے مردے کی شکل، تو کھاتی پیتی ہے؟ نہیں جی میں ڈیٹنگ کر رہی ہوں۔ اب اخبار میں آیا، مسلمان سوچ تو صحیح، کیا اسے مسلمانیت کہتے ہیں؟ اخبار میں ایک لڑکی ڈیٹنگ کرتی رہی، کھانا پینا چھوڑ کر دیا، کمزور ہو گئی، اب وہ نامراد شیر کے بچے ہیں اور ہمارے ڈیٹنگ ہو رہی ہے۔ اب جو لڑکی کمزور ہے وہ لڑکا کیسے پیدا؟ وہ بھی تو کلڑا پیدا کرے گی۔ تو ڈیٹنگ کئی کمزور ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی، بچہ آ گیا پیٹ میں، بچہ گھرنے لگا، فوراً لیڈی کے پاس گیا، اس نے کہا یہ تو اتنا کمزور ہے، بچہ جننے کے قابل نہیں، فوراً اسے طاقت کے ٹیکے لگاؤ یا طاقت کی چیز کھلاؤ۔ یہ پورے پاکستان میں سماعت اور ڈیٹنگ بڑے بڑے شہروں میں ہو رہی ہے، عورتیں ناچ کر کمزور اپنے آپ کو بنا رہی ہیں۔ ہمارا ایک دوست ہے، تندرست تھا، طاقتور تھا، تو اس کے سسرال نے کہا کہ تو سماعت ہو، پتلا ہو، یہ نہیں ہمیں بھاتا، تو یہ ہمارا خاص تعلق والا بندہ ہے۔ اس نے سماعت کے ایسے دوا، یہ کیا ہیں؟ پتلے دبلے ہونے کے دوا ایسے آئے پڑے ہیں کہ جگر پر اثر کر دیتے ہیں، جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے اور بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیسا یہودی نے ڈھسا، اس نے کمزوری کے علاج کیے، اب وہ شادی ہوئی اور وہ نامرد ہو گیا۔ دواؤں کے اثرات ایسے پڑے کمزوری کے، اب وہی اس کے لیے حکیم ہمارا ہے، ہم نے بتایا 14,000 کا نقصہ طاقت کا بن رہا ہے۔ اب طاقت کے دوا، وہ سسرال والے رو رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، اب تو جا طاقت کر، وہی سارے۔ کیا مسلمان اس کا نام مسلمانیت ہے؟ جہاں لکھو دبلا پن بنو، یہ شہروں میں لکھا ہوا ہے۔ رکشا جا رہا ہے، ہمارے پاس دبلا بن بننے کے ایسے بہترین دوا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہیں مر جائیں ایمان سے،
ارے ان میں طاقتور انگریز طاقتور ہوں اور یہ ڈیٹنگ والے دبلے ہوں، سماٹ ہو ان کا۔ مسلمان کوئی مسلمان بن، ارے خدا رسول کے پیچھے چل، یہودی کے پیچھے کیوں چلا؟ ارے رسالت کا پیغام سن، رسول نے کیا پیغام دیا تمہیں؟ یہودیوں کے پیچھے لگ گئے ہم، اپنا دین چھوڑ گئے، خدا رسول کو چھوڑ گئے، واجب کو ترک کر گئے ہیں۔ لڑکیاں ہماری سکول میں جا رہی ہیں۔ مسلمان میں ایمان سے کہتا ہوں، اس وقت اگر تو نے خدا سے تعلق بنانا ہے، خدا پر بھروسہ کرنا ہے روزی کا، اللہ نے وہاں روحوں میں یہ وعدہ نہیں رہا کہ میں تمہارا الہ نہیں ہوں، اللہ نے وہاں وعدہ لیا الست بربکم، کیا تمہارا میں رزاق نہیں ہوں، روح میں وعدہ لے لیا۔ ارے الہ ماننا آسان ہے، رزاق ماننا مشکل ہے۔ ہم نے خدا کو رزاق نہیں مانا۔ تو میں بتاتا ہوں اور پیشین گوئی دیتا ہوں، ایک تو جو بچیاں پڑھ رہی ہیں یہ فوراً کسی عذاب کی انتظار کرو، اب یہ نہیں لگ سکتے، یہی پیسے رکھو اور بچوں کو دین پڑھاؤ، دین سکھاؤ، اللہ کا دین سکھا کر یہ اس جہان سے چلے جائیں، تم بھی بچ جاؤ گے ورنہ تم بھی پکڑے جاؤ گے اور یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ یہی تعلیم کا منصوبہ ہے، اسی سے ہمارے بچیوں کو تباہ کر رہا ہے۔ لڑکا خراب ہو جاتا ہے مسلمان ہماری، ارے کچا کمرہ بنا لے، روکھی سوکھی کھا لے، دھی بہن کو گھر بٹھا لے یار۔ او محمد بھائی فرماتے ہیں بے غیرتی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا، ارے بے غیرتی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا۔ مسلمان یہی تو نکال، خدا سے تعلق بن جائے گا، خدا کی قسم تیرا بھروسہ خدا سے ہو جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ آسمان کے دروازے بنی اسرائیل کی قوم کی طرح تمہیں کھول نہ دے روزی کہ تو مجھے لعنت بھیجنا۔ لڑکی لڑکے کو گھر بٹھا دے اور دین پڑھا اور ان کی انتظار کر، یہ 25-30 پیشین گوئی ہیں کہ عمرہ 25-30 تک آ جائیں گی اور 13 بندے اکٹھے ہو کر بھیڑ نکالیں گے، یعنی جوان ایسے ہوں گے، وہ آپ کے سامنے ہے ہیں بے حیائی آئی، اللہ نے جوانیاں بھی کھینچ لیں۔ ارے ہمیں کیا کیا، اگر ہم اس کے پاس اس سے آگے جھک جاتے تو ہمارے یہی بچے بھی شیر ہوتے اسلام کے اور ہم دین کا سپاہی بناتے۔ مسلمان یہ میں چند پیغامات، ویسے میں آپ کو سناؤں تو واقعات میرے پاس بہت ہیں، ڈوڑھے کافیاں بہت ہیں واقعات سناؤں، لیکن میں جو ضرورت سمجھتا ہوں وہ باتیں میں نے کی ہیں، یہ ڈوڑھے کافیاں نہیں ہیں، نہ میری سر آواز ہے، میں تو باتیں کرتا ہوں، تقریر میں نہیں کر سکتا۔ غیرت کی باتیں، غیرت ہمارا میراث ہے اور غیرت ہمارا گم شدہ مال ہے، اور یہودی اور ہم میں غیرت کا فرق ہے۔ مسلمان ہمارے ملک میں ہر چیز عام ہے، غیرت نہیں ہے، اس لیے قوم کو وہ چیز دو جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک، وہ تو میں نے حسن بصری کا قول بتایا کہ شیطان نے کہا میری اذان حکم ہوا، یہ گاجے بجے تیری اذان ہے، اس سے اور کیا بتاؤں، گاجے باجے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ٹی وی سے کنجری ٹھیک ہے، گھر میں نچا لے رات دن کنجر خانہ، گھر بنا کتنا بڑا طوفان ہے۔ ایک بزرگ آئے ہندوستان کے تو شاہ جمال انہوں نے تقریر کی، تو تقریر اس کو چارپائی پر اٹھا کر لے گئے، تو اس نے کہا بھئی میری تقریر ہے، مسلمانوں سکول سے بچیاں نکال لو، ووٹ مت دو، یہ جمہوریت جو ہے جمہوریت، شاستریہ نے کہا تھا ہم انہیں جمہوریت دیں گے، اور جمہوریت کا مطلب اس نے لکھا اپنا ڈنڈا، اپنا ہاتھ اور اپنی پشت، سمجھ جانا وضاحت بڑی ہے۔ میں نے کہا جمہوریت لعنت ہے، نورانی صاحب کاظمی صاحب والے جلوس نکال گئے، میں نے کہا میں یار جلوس نہ، مجھے بات بتاؤ کہ ہمارے صاحب، میں نے کہا مسلمانوں کان سن کر کرو، شخصیت پرست مت بنو، ہم ولی والے ہیں، نہ نورانی والے ہیں نہ کاظمی والے ہیں، کسی والے ایمان سے بریلوی جو ہے نا، ان کا بریلوی شہر سے تعلق ہے، ارے رضوی نہیں ہے احمد رضا سے تعلق، کان کھول کر سن دو، جو ایک ولی والا ہے اسے سارے ولیوں کا ادب کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کاظمی والا ادھر ہے، نورانی والا جلوس نکلا علی پور، ادھر کاظمی والے ادھر چوک میں آپس میں گالی دینے رکھ گئے۔ ارے ایمان سے جس کا تعلق احمد رضا خان سے ہے وہ گول شریف والی سرکار باپ کی غلام ہے، تو سے شریف والی کا بھی غلام ہے، شیخ عبد تمام ولیوں کا غلام ہوگا۔ ارے ولی والے بھی آپس میں دوست ہوں گے، اور ولی جو ہے، ولی والا جو ہے وہ ہر ولی کا غلام ہوگا۔ مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل دوست دارم، سب چہر یارم، زیر سایہ ہر ولی۔ یہ بریلوی شہر سے تعلق ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی بریلوی جماعت کے خلاف، میں نے کہا اس جماعت جیسی بدتمیز جماعت کہیں نہیں ہے، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم پہلے مسلمان ہیں، مسلمان ہماری نسبت
اصولی نسبت پر فروئی نسبت میں بتا دوں، میں نے کہا ایک طرف نورانی صاحب ووٹ لگائے، ایک طرف کاظمی صاحب ووٹ لگائے، کتنے ووٹ ہو گئے؟ دو ہو گئے. دوسری طرف دو کنجریاں لگا دیں جو 40 سال چکلے پر بیٹھے ہیں، برابر 3 کنجریاں ہو گئیں، تو یہ تو صاحب گئے. اس کا نام جمہوریت ہے. ہم اس کو نہیں مانتے. کلا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. محبوب نیک بد برابر نہیں، برے چاہے جتنا بھی کیوں نہ ہوں. یہ جمہوریت لعنت ہے. تیسرا پہلا انہوں نے کہا بھائی سکول چھوڑ دو، ووٹ چھوڑ دو، ٹی وی گھر میں نہ رکھو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور اس نے کہا بھائی ہر ایک جماعت کا جھنڈا ہوتا ہے، دیوبند کا یہ پیپل پارٹی ہے، یہ مسلم لیگ ہے، تمہیں میں بے غیرت کا جھنڈا بتاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں. وہ بزرگ تھے، کیا ڈرتے؟ انہوں نے کہا بے غیرت کا جھنڈا ہے، اس کے مکان پر انٹینا ہوگا. قانون کافرانہ، نام ملک اسلام ہے، ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے. آگے کہتے ہیں ٹی وی سے کنجری ٹھیک ہے، گھر میں نچا لے رات دن کنجر خانہ، گھر بنا کتنا بڑا طوفان ہے. کسے کہو ایک کنجری کنجراں کوئی آنے دے گا گھر میں؟ اور یہودی نے ٹی وی کے ذریعے افغانستان وہ مفت ٹی ویاں لا کر دے رہا ہے. ارے ٹی وی کے ذریعے ہر گھر میں کنجری کنجر ناچ رہے ہیں. انہوں نے نام بدل لیے مسلمان پیرا ہمارا دماغ خراب کرنے کے لیے. یہ گلوکار، فنکار، اداکار ہیں کنجری کنجر. انہوں نے نام بدالے ہیں. جس طرح حجام جو ہے نا یہ بال تراشتا ہے، حجام جانتے ہیں آپ؟ وہ پہلے حجام لکھتا تھا، وہ نیچے دیکھ رہا تھا، اب یہودی نے اسے اکڑ کر دیا، اب وہ باہر لکھا ہوا ہے ہیئر ڈریسر. وہ نامراد ہیئر ڈریسر ہی نہیں حجام کو کہتے ہیں. نہیں جی یہ گلوکار فنکار ہیں. ارے گلوکار فنکار بھی کنجر کو کہتے ہیں. انہوں نے کنجروں کے نام بدالے. یہ 3 چیزیں یہودیوں کی ہیں. ان سے تعلق توڑ دے، خدا سے تعلق نہ جڑ جائے تو مجھ پر لعنت کرنا. ایک تو تعلیم سکول سے دور ہو جا، رزاق اللہ کو سمجھ، اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کر دے، پھر دیکھ تیرے بچوں کی وہ پرورش کیسے کرتا ہے. تو کہتا ہے روزی اللہ کو محدود اختیار کا مالک بنایا کہ وہ بغیر تعلیم کے روزی نہیں دے سکتا. لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے اور وہ اٹھا لے ان کو تیرے خرچ کرنے تک. تیسرا انسان ایمان سے ٹی وی بہت بے حیائی کی چیز ہے. یہ برائی کا درس دیتی ہے. مسلمان جو غیرت مند ہے وہ ٹی وی کو گھر میں نہیں آنے دے گا. کنجریاں اور کنجر ناچتی ہیں. مسلمان اپنے مسلمانوں والی روایت مت چھوڑ. ارے ہمارے تمہارے بزرگ بستی سے قریب گانے نہیں دیتے تھے. ایمان سے تمہارے ہمارے دادا، آپ کو پتہ نہیں ہے روایت، بستی کے ساتھ نہیں گانے دیتے تھے، اور سر ننگا آتا تو اسے بچھا دیتے تھے جوتے، تو لفر آ گیا. وہ بزرگوں والے روایات. علامہ اقبال فرماتے ہیں بیکار سمجھ کے بجھا دیا جن کو تو نے، وہی دیے جلیں گے تو روشنی ہوگی. آگے فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں، اہل محفل کو پرانی داستاں کہتا ہوں میں. پھر یہ جاہل سکول والے کہتے ہیں جی علامہ اقبال بھی تو پڑھا. ارے ایمان سے کہو میرا بیٹا میرے خلاف ہو جائے. بے وقوف ہر جگہ بے وقوف ہوتا ہے سکولوں سے. میرا بیٹا میرے خلاف ہو جائے، میں لوگوں سے پوچھوں کیوں خلاف ہو گیا، مجھے بے وقوف نہیں کہیں گے. ارے علامہ اقبال تمہارا ہے، کسی مولوی کا بیٹا نہیں ہے. وہ تمہارا ہے، تمہارے خلاف ہے، تو ہمیں بتاؤ وہ کیوں تمہارے خلاف کیوں ہے. تم بتاؤ ہم سے کیوں سوال کرتے ہو. دوسرا یہ پھل جو کھا رہا ہو نا کھٹا میٹھا، اس سے پوچھیں گے. سمجھنے کی بات ہے. اگر وہ کہے یہ پھل، ایک بندہ نہیں کھا رہا ایک کھا رہا ہے، پوچھیں گے کس سے؟ جو کھا رہا ہے اس سے پوچھیں گے نا. جس نے نہیں کھایا اس سے تو نہیں پوچھیں گے. اگر وہ کہہ دے یہ پھل کھٹا ہے تو بزرگان دین فرمایا اگر خبر پر یقین کرو گے تو بچو گے، فعل کو دیکھو گے تو کھٹا پھل کھانا پڑے گا. اس لیے علامہ اقبال کی خبر کو دیکھو، فعل کو مت دیکھو. میں آ رہا ہوں ادھر سے، مجھے ڈاکو نے لوٹ لیا، میں آپ کو کہتا ہوں ادھر نہ جاؤ، ڈاکو کھڑا ہے لوٹتا ہے. ارے میری خبر پر یقین کرو گے تو بچو گے، میرے فعل کو دیکھو تو میں لوٹتے آ رہا ہوں تو تم بھی لوٹے جاؤ گے نا. یہ بے وقوفی کا سوال ہے کہ علامہ اقبال آپ نے فرمایا خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی پہ، مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم تو سمجھے تھے کہ فراغت لائے گی تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. ملحد بھی ہو جائیں گے. وہی ملحد ہیں، وہی ظالم ہیں. مجھے چپڑاسی سے لے کر ایک بندے کا بیٹا دکھا دو، لوٹنے والے ظالم درندے واشی. ایمان سے مائیں مجھے یہاں قتل کر دینا، ایک بندہ مجھے دکھا دو. اور اگر کوئی ایک بچ بھی جائے تو 100 بندہ ظاہر کھائے، 2 بچ جائیں تو ظاہر کو تو اچھا نہیں کہو گے مسلمانوں. اگر کوئی بچ بھی گیا تو اس کی اللہ کی مہربانی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ میرے چند الفاظ پورے کرے، منظور فرمائے. آپ کو اور ہم کو دین کی بیٹی اور بہن کی غیرت عطا فرمائے. اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان
ہم فرائض واجبات سنن موقع کی پابندی کریں گے تو خدا کا رسول بھی ہم پر راضی ہوگا. اگر ہم سنت چھوڑیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور واجب چھوڑیں تو وہ ہم پر راضی ہو جائیں گے. آپ کی یہودی نے ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو باہر نکالا ہے اور ہم مسلمانوں کی بہن اور بیٹیوں کو اندر دیکھنا چاہتے ہیں. روزی خدا دے گا. ارے ہماری دھی بہن اندر ہو کر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جھنڈے کے نیچے آ جائے, جہنم سے بچ جائے. قو انفسکم واہلیکم نارا, اللہ نے فرمایا اپنے خاندان کو اور آپ کو میری آگ سے بچا لو. یہی دوستی ہے بیٹا بیٹا, انہیں میری آگ سے بچاؤ, روزی میں دوں گا. ارے جو اس نے ذمہ لگائی ہے اس کا فکر ہے, جو ہمارے ذمہ ہے اس سے بے فکر ہیں. تو میں جو پیغام دیتا تھا چاہتا تھا وہ دیا. عزم بلند آور سوز جگر آور, علامہ اقبال فرماتے ہیں عزم بلند آور سوز جگر آور, شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور. فرمایا اگر باپ دادے والی شمشیر چاہتا ہے تو بازو وہی لے آ. مسلمان ہم غیرت نہیں کریں گے تو یاد سمجھنا نہ ہماری روزہ ہے نہ نماز ہے, کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے, یہ جدا ہے نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.